ایوب بیگ صاحب، آپ نے حال ہی میں اپنے کالم میں ہندوؤں کو بحیثیت قوم احسان فراموش اور محسن کش قوم قرار دیا ہے. آپ کی سارے تھنکنگ میں یہ ڈاکٹرائن جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، ایسا ہے کہ ہندوستان یا جنوبی ایشیا کہہ لیجیے، بر صغیر کہہ لیجیے، خاص طور پر اس پر مسلمانوں نے تقریباً 600 سال حکومت کی ہے. 1200 عیسوی سے لے کر 1800 عیسوی تک. اس میں غوری آئے، تغلق آئے، لودھی آئے، پھر مغل آئے، یہ تمام مسلمان تھے. اور یہ وہ دور تھا جب ملک العنان حکمران ہوتے تھے. کوئی میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا کہ بھی آپ نے یہ کیوں کیا ہے. کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی تھی. کوئی کسی کا یہ امکان نہیں ہوتا تھا کہ ان پر حکومت کو بادشاہ ہوتا تھا، اس کا فرمایا ہوا، اس کے منہ سے نکلا وہ ہر لفظ قانون ہوتا تھا. جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. کسی کو معاف کر دے، کسی کو پھانسی لگا دے، جو چاہتا تھا بادشاہ کرتا تھا. کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. جو بولتا تھا وہ پہلے کہتا تھا میں جان کی امان پاؤں، جان کی امان مانگتا تھا پہلے. تو یہ ایک وہ دور تھا، وہ ساری دنیا میں ہی ایسا تھا. کوئی ایسا ابھی جمہوریت کوسوں دور تھی، صدیوں دور تھی، نام نشان نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس دور میں مسلمانوں نے 1200 سے لے کر 1800 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی، یعنی 600 سال حکومت کی. 600 سال حکومت کرنے کے باوجود ہندوؤں کی پہلے بھی میجورٹی تھی، بعد میں بھی ہندوؤں کی میجورٹی رہی. اگر مسلمان جبر سے کام لیتے، اگر مسلمان لاٹھی سے کام لیتے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بادشاہ تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور اگر وہ جبر سے کام لیتے اور مذہب تبدیل کراتے، لوگوں کا جبر سے، لاٹھی سے تبدیل کراتے اور زبردستی کرواتے، تو میں آپ کو بتا دوں آج جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں یا جنوبی ایشیا کا یہ جو حصہ ہے، اس میں بھارت یہ اتنا بھوٹان جتنا یا بھوپال جتنا ہوتا. ہندو اتنے کم رہ جاتے کہ بھارت ایک چھوٹا سا ملک ہوتا. لیکن مسلمانوں نے اپنے اس اصول کو جو اسلام نے انہیں دیا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی اس کا مذہب تبدیل نہیں کروانا، اس پر سختی سے عمل کیا. بلکہ بعض تو ہمارے شہنشاہوں نے کیا ان کو کہا ہے، جیسے اکبر تھے، انہوں نے تو ہندوؤں کی اس طرح حوصلہ افزائی کی، ان کی پذیرائی کی، ان کو اس طرح کی مراعات دی کہ ہندوؤں میں اضافہ ہوا. اور خاص طور اکبر نے، آپ کو پتہ ہے اکبر نے ہندوؤں میں شادیاں بھی کی، حالانکہ اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اکبر نے تو ہندوؤں میں شادیاں بھی کی. اور صرف یہ اورنگزیب کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کوئی سختی کی، یہ انتہائی تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اورنگزیب وہ بادشاہ تھا جس نے گردواروں کا مہینہ لگایا تھا، انہیں چندہ جاتا تھا ہندوؤں کے عبادت گاہوں کو، انہیں باقاعدہ سرکاری طور پر کچھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے اخراجات کو چلا سکے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ بجائے اس کے کہ غیر مذہب کی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے، یعنی اس لحاظ سے اقلیت کہ یہ رولنگ پارٹی نہیں تھے، اس حیثیت سے بجائے اس کے کوئی کمی آتی، باقاعدہ اضافہ ہوا. یہ ایک بہت یہ مسلمانوں کا حسن سلوک تھا، یہ مسلمانوں کا اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، لیکن مسلمان اس میں آگے تھے اور مسلمانوں نے زیادہ حصہ لیا. وہ ناکام ہو گئی، انگریز نے قابو پا لیا. تو انہوں نے پھر اس میں بعد میں جب مسلمانوں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا تو انہوں نے انگریز کا باقاعدہ اس معاملے میں ساتھ دیا، حالانکہ یہ جنگ آزادی میں خود بھی شامل تھے. لیکن یہ کہ کیونکہ اب مسلمانوں پر عتاب آ رہا تھا، انگریزوں کا ساتھ دیا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ تقسیم ہند کے وقت کیا کیا. جو ظلم و ستم تقسیم ہند کے وقت ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے میں سکھ فرنٹ فٹ پر تھے، لیکن ان کی پشت پناہی ہندو ہی کر رہے تھے. اور ایسے ایسے مظالم ہوئے، ایسے ایسے ظلم ہوئے مہاجرین کے ساتھ وہ ہوئے کہ قائد اعظم جیسا شخص جو انتہائی اسٹرانگ نروز کا آدمی تھا، مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، وہ بھی جذباتی ہو گیا. ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ تاریخ نے بہت کم مناظر دیکھے ہوں گے.
یعنی مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹنا. رنجیت سنگھ کے دور میں جو مظالم مسلمانوں پہ ہوئے ہیں اس وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی عزتیں لوٹی. ایسی مسلمان عورتیں جو اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں کود گئیں اور اپنی جان دے دی. یہ سلوک انہوں نے کیا. اس لیے میں ان کو احسان فراموش کہتا ہوں کہ انہوں نے احسان فراموشی کی مسلمانوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد بھی جب بھی کبھی موقع ملا عالمی سطح پر انہوں نے پاکستان کو پیچھے سے خنجر گھوما ہر موقع پر. یہ پھر کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ محسن کشی نہیں ہے. مسلمان محسن نہیں ہندوؤں کے جنہوں نے ان کے مذہب کو زندہ رکھا، یا کم از کم اس حد تک ان کو اقلیت نہیں بننے دیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمان جبر سے کام لیتے، اگر مسلمان لاٹھی سے کام لیتے تو آج بھارت ایک چھوٹا سا ملک ہوتا اس نقشے میں، کیونکہ آبادی اس کی اتنی کم ہو جاتی. لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا الٹا خمیازہ بھگتنا پڑا مسلمانوں کو، اور ہندوؤں نے باقاعدہ اس کا بدلہ لیا. اور پھر ہر اس جگہ پر جہاں پہ مسلمانوں کا مفاد ہوتا تھا یہ اس کے خلاف جاتے تھے. پاکستان کے معاملے میں انہوں نے کشمیر میں کیا کیا، پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کیا. افغانستان سے انہوں نے کس طرح دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے رہے پاکستان، کس طرح انہوں نے وہاں بنائے ہوئے تھے کیمپ بنائے ہوئے تھے جس میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی تھی اور وہ دہشت گرد پاکستان آتے تھے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ یہ قوم نہ صرف کہ احسان فراموش ہے بلکہ محسن کش بھی ہے. ٹھیک ہے.